کیا اللہ رحمت والا ہو کر بھی بیٹے کی قربانی مانگ سکتے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اسی سوال کا جواب ہم لوگ ٹوٹل 6 پوائنٹس میں ڈسکرائب کریں گے، اور آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تب ایتھسٹ اور ایکس مسلمز اور جتنے بھی اسلاموفوبز ہیں، اسلام کے مخالف، وہ لوگ اسی مدعے کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، اور اس کا جواب ایک مسلم کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہم لوگ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈسکشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ واقعہ کیسے ہوا؟ اگر آپ لوگ سورہ صفت کی آیت نمبر 102 سے 107 تک تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو معلوم چلے گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھا اور کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں۔ سوچئے، ایک باپ اپنے جگر کا ٹکڑا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، صرف اور صرف اللہ کے حکم پر، لیکن یہ حکم اصل میں ایک امتحان تھا۔ اللہ نے آخر کر یہ قربانی روک دی اور اس کے جگہ پہ ایک دمبا کو رکھ دیا۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ رحمت والا ہوتے ہوئے بھی کیسے یہ امتحان لے سکتا ہے؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت اور امتحان دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ بندہ اپنے ایمان اور تقوی کو آزما سکے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اوپر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 پر۔ اس امتحان کا مقصد کیا تھا؟ یہ امتحان صرف ایک انڈیویجول ٹیسٹ نہیں تھا، بلکہ پورے مسلمانوں کے لیے ایک مثال تھی۔ یہ دکھانا تھا کہ حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنے سب سے قیمتی چیز کو بھی قربان کر دینا۔ اس واقعے سے ہم لوگ کو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر ایک خواہشات اور کمفورٹ سے ہٹنا پڑتا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 4، قربانی کا مطلب صرف جانور کو قربانی کرنا نہیں، صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں اس کا بھی قربانی کرنا۔ اس کا اصل مقصد ہے کہ اپنے اندر جو ایگو ہے، جو تکبر، حسد، یہ سب چیز صرف اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم لوگ کو یہی چیز سیکھنے کو ملتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ایتھسٹ یا اسلاموفوبز کا جو سوال ہے، کیا یہ ظلم تھا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ۔ اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور ان لوگوں کو بھی آپ لوگ یہی جواب دیجئے کہ وہ قربانی اصل میں نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کوئی قتل ہوا۔ اللہ نے اس کو روک دیا، اور اپنے بیٹے کو قتل کرنا یہ اسلام میں سراسر حرام ہے۔ یہ صرف ایک اسپریچول ٹیسٹ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تقوی، ان کا ایمان، اطاعت کو پرکھنا چاہا۔ اسلام کبھی بھی کسی بے گناہ انسان کو بے وجہ قتل کرنا، یہ اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از پوائنٹ نمبر 6۔ یہ ایک مسلم کو بھی اور ایک نان مسلم کو، اور خاص کر کے جو اسلاموفوبز ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ عید الاضحیٰ میں ہم لوگ قربانی تو کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد ہے صرف تقوی اور اللہ کی رضا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حج کی آیت ہے 37، نہ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، صرف تمہارا تقوی۔ تو کیا اس قربانی کو ہم لوگ صرف ایک تہوار، ایک رسم سمجھ رہے ہیں، نہ کہ اس کو عبادت کے طور پر ہم لوگ لے رہے ہیں اور عبادت سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ضرور کامنٹ کرنا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایسی انفارمیٹیو ویڈیو پانے کے لیے، تاکہ ہم سب لوگ ہر دن اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام جیسا صبر اور توکل عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔